اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب آپ اپنا فون کھولتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیوس۔ سپر پاورز ایک دوسرے پہ بام برسا رہی ہیں، گلوبل اکانومی کریش ہو رہی ہے، انرجی اور آئل کے روٹس بلاک کر دیے گئے ہیں، اور عام انسان صرف سروائیول کی دوڑ میں انفلیشن کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ 21ویں صدی کا ماڈرن کرائسس ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجی اور جیو پالیٹکس میں بہت ترقی کر چکے ہیں، بہت ایڈوانسڈ ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے دوستوں کہ آج کی گلوبل پالیٹکس، آج کی یہ ملٹری اور اکنامک امپائرز کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ فقط ایک بہت پرانے، تقریباً 3000 سال پرانے سسٹم کا ایک نیا ڈیجیٹل ورژن ہے، اور اس سسٹم کا نام تھا فرعون۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، یہ ایک میٹرکس تھا، اور آج ہم کوشش کریں گے اس سسٹم کے سورس کوڈ کو ڈی کوڈ کرنے کی۔ دنیا کی کوئی بھی سپر پاور آج اپنی ملٹری مائٹ، اپنی فوج کے زور پر صرف رول نہیں کر سکتی، اسے لوگوں کے دماغ کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس میٹرکس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا ہوگا، وہاں جہاں ہم نے اپنی داستان یوسف کا اختتام کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ داستان یوسف کے اینڈ میں کیا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا اور اپنے والدین حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ حسد کی وجہ سے ٹوٹا ہوا خاندان دوبارہ جڑ گیا، اور یوسف علیہ السلام کی تجارت ان کا صبر اور ان کی پاک دامنی ثابت ہوئی۔ انہیں وقت کی سپر پاور کا CFO بنا دیا گیا۔ ان کا آخری لیسن تھا کہ آپ کے حالات آپ کی ویلیو ڈیفائن نہیں کرتے، فقط آپ کا کردار کرتا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں شان و شوکت سے داخل ہوئی۔ وہ وقت کے ایلیٹ تھے کیونکہ ان کا بھائی حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے۔ لیکن دوستو، وقت سب سے بڑا آئینہ ہے۔ تقریباً 400 سال گزر گئے، یوسف علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، اور وہ جنریشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ لیکن ان 400 سالوں میں ایک عجیب ٹریجڈی ہوئی۔ بنی اسرائیل جو آنرڈ گیسٹ بن کر آئے تھے، اب مصر کے سب سے نچلے طبقے یعنی غلام بن چکے تھے۔ یہ اچانک نہیں ہوا تھا، یہ ایک سلو بوائلنگ فراگ سنڈروم تھا۔ جب آپ کسی بھی دنیا کے سسٹم پر بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، جب آپ اپنا مقصد بھول کر، اپنا پرپس بھول کر صرف اکانومی اور اسٹیٹس کے غلام بن جاتے ہیں، تو وہی سسٹم آہستہ آہستہ آپ کے گلے کا توق بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی ریویلیشن، اپنے وحی کے کنیکشن کو بھلا دیا، اور جب ایک قوم اللہ سے اپنا کنیکشن توڑ دیتی ہے تو اللہ ان پر فرعون مسلط کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس داستان کے سب سے بڑے ولن کی طرف، فرعون۔ قرآن میں کسی دوسرے شخص کا ذکر اتنی دفعہ نہیں آیا جتنی بار فرعون کا آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ایبسولوٹ پاور انسان کی سائیکالوجی پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ فرعون صرف ایک ظالم بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک سائیکولوجیکل وکٹم تھا۔ اسے ایک ایسی بیماری تھی جو آج کے سپر پاور کے کسی بھی پریزیڈنٹ، کسی بھی ڈکٹیٹر، کسی بھی ایروگنٹ CEO اور ہر اس شخص میں پائی جاتی ہے جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت آ جائے۔ دا گاڈ کمپلیکس، ہیوبرس۔ قرآن سورہ نازیات میں اس کا عظیم تکبر بیان کرتا ہے۔ اس نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا اور ایک نعرہ لگایا، انا ربکم الاعلی۔ قرآن 79:24، میں تمہارا سب سے اعلیٰ سپریم رب ہوں۔ دوستو غور کریں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آسمان اور زمین بنائے۔ وہ ٹھیک ٹھاک پولیٹیشین تھا لیکن بے وقوف نہیں۔ اس کا اس دعوے کا مقصد کریٹر ہونا نہیں، لیجسلیٹر ہونا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا نظام سپریم ہے، رائٹ اور رانگ، صحیح اور غلط کا فیصلہ میں کروں گا۔ کس کو زندگی دینی ہے اور کس کو موت، اس کا اختیار میرے پاس ہے۔ اکانومی میری ہے، فوج میری ہے، اور اس سسٹم کے باہر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آج کی 21ویں صدی میں جب کوئی سپر پاور یہ کہتی ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی ہی آخری سچ ہے، جو ہمارے خلاف ہے وہ ٹیررسٹ ہے، ہم جس پر چاہیں سینکشنز لگا دیں، جس ملک کو چاہے تباہ کر دیں، تو یہ اصل میں ماڈرن جیو پالیٹکس کے سوٹ بوٹ میں فرعون کی ہی آواز ہے، انا ربکم الاعلی۔ لیکن ایک اکیلا شخص ہزاروں لوگوں پہ، لاکھوں لوگوں پہ آخر کنٹرول کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے لیے فرعون نے ایک پورا سسٹم ڈیزائن کیا تھا جسے قرآن استضعاف کہتا ہے۔
سورہ القصاص ہمیں اس پورے سسٹم کا بلو پرنٹ دیتی ہے۔ بے شک فرعون نے زمین میں تکبر کیا اور وہاں کے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ اس کا رول نمبر 1 تھا ڈیوائیڈ اینڈ کانکر۔ فرعون جانتا تھا کہ اگر یہ محنت کش عوام ایک ہو گئی تو میرا تخت ایک ہی دن میں پلٹ جائے گا، اس لیے اس نے سوسائٹی کو کلاسز میں بانٹ دیا، ایک ایلیٹ رولنگ کلاس اور دوسری آپریسڈ یعنی بنی اسرائیل۔ آج بھی تو پاور ایگزیکٹلی یہی کر رہی ہے۔ ہم سوسائٹی کو ریس، ریلیجن، لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ، شیعہ، سنی اسی سب میں الجھا دیتے ہیں، اور جب نیچے لوگ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اوپر بیٹھی ہوئی ایلیٹ آرام سے اپنا سسٹم چلاتی ہے اور اپنا ہی کنٹرول مینٹین کرتی ہے۔ اس کا رول نمبر 2 تھا ٹارگٹ دا ڈیموگرافکس۔ قرآن آگے کہتا ہے کہ وہ اس میں سے ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کی ظاہری وجہ تو اس وقت کا وہ خواب تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ آ کے اس کی سلطنت کو بدل دے گا، اسے ختم کر دے گا۔ لیکن اس کی سوشولوجیکل وجہ بہت ڈیپ ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر غلام بنانا ہو تو اس کے قوامز کو، ان کے پروٹیکٹر اور مینٹینرز کو ختم کر دو، ان کی فزیکل اور سائیکولوجیکل مردانگی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، ان کے مردوں کو ختم کر دو اور ان کی عورتوں کو اپنے کلچر میں جذب کر لو۔ جب مرد کمزور ہو جائے گا تو فیملی سٹرکچر خود ہی ٹوٹ جائے گا اور قوم آٹومیٹکلی غلام بن جائے گی۔ اور اس سسٹم کا تیسرا پلر تھا اکانومی۔ فرعون نے عوام کو کمزور کرنے کے لیے، انہیں خوف میں رکھنے کے لیے اپنے اکنامیکل ریسورسز کو ویپنائز کیا۔ سورہ زخرف میں وہ کہتا تھا کہ اے میری قوم، کیا میرے پاس مصر کی بادشاہت نہیں، اور کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں بہہ رہی؟ پانی اور زراعت، واٹر اینڈ ایگریکلچر اس دور کا سب سے بڑا ریسورس تھا۔ جیسے آج آئل، ڈیٹا یا سوئفٹ بینکنگ سسٹم ہے، اس کا میسج بالکل کلیئر تھا، اگر تم نے بغاوت کی تو میں تمہاری اکانومی کو چوک کر دوں گا اور پھر تم بھوکے مر جاؤ گے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ جب پاورز کو اپنی مرضی منوانی ہوتی ہے تو سینکشنز لگاتے ہیں، ایک دوسرے پر ٹیرف لگانا شروع کر دیتے ہیں، مارکیٹ پرائسز کو مینوپلیٹ کرتے ہیں۔ یہ سسٹم آپ کو فائنینشلی اتنا ایگزاسٹ کر دیتا ہے کہ آپ کو صرف سروائیول کی ہی دوڑ میں لگا دے، تاکہ آپ کے پاس سچ اور جھوٹ سوچنے کا ٹائم ہی نہ بچے۔ لیکن اس سارے ظلم کو جسٹیفائی کیسے کیا جائے؟ اور یہاں انٹری ہوتی ہے فرعون کے جادوگروں کی، اور اس سسٹم کا چوتھا پلر تھا میجیشنز، اس کے جادوگر۔ یہ میجیشن اس دور کے مین سٹریم میڈیا اور الگوریدم سے، ان کا کام کسی سے میجک کو مارنا نہیں، ان کا کام تھا عوام کی آنکھوں پہ پردہ ڈالنا، ایلیوژنز کریٹ کرنا، انہیں دھوکہ دینا، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ دکھانا۔ اور وہ تھے اسٹیٹ اسپانسرڈ میڈیا۔ بیسیکلی وہ عوام کو انٹرٹین کرنے اور انہیں ڈرائے رکھنے کا کام کرتے تھے۔ اور آج کا سحر، آج کا میجک ہماری اسکرینز پر ہے۔ پروپیگنڈا، فیک نیوز، الگوریدمز جو ہماری ریئلٹی کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم کبھی بھی حقیقت نہ دیکھ سکیں۔ آج کے ماڈرن میجیشنز ایسا نیریٹو ڈیزائن کرتے ہیں جہاں ظالم کو پیس میکر اور مظلوم کو ٹیررسٹ بنا کے دکھایا جاتا ہے، اور یہ ہے سحر، ایلیوژن۔ لیکن دوستو ایک پل کے لیے رکیے، میں جانتا ہوں کہ پچھلے کچھ منٹس میں ہم نے اس پورے سسٹم کو، اس پورے ظلم کے نظام کا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ ملٹری ان کی، اکانومی ان کی، میڈیا اور نیریٹو ان کا۔ جب ہم آج کی دنیا کو اور اس فرعونی نظام کو اس لینس سے دیکھتے ہیں تو دماغ میں ایک بہت ہی نیچرل، ایک انسانی ری ایکشن پیدا ہوتا ہے، مایوسی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم تو ٹریپڈ ہیں اور یہ سسٹم بھی کبھی نہیں بدلے گا۔ لیکن میری اس داستان کو سنانے کا مقصد آپ کو اس سسٹم سے ڈرانا یا مایوس کرنا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں مایوسی سے سخت منع فرمایا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ میں نے آپ کو اس میٹرکس کی طاقت اور اس کا اندھیرا اس لیے دکھایا تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ جب اللہ ایسے ناممکن حالات میں اپنی مدد بھیجتا ہے تو وہ اس اندھیرے کو کتنی آسانی سے، کتنی خاموشی سے اور کتنی خوبصورتی سے چیر دیتا ہے۔ غور کریں، جب دنیا اس فرعونی سسٹم کے نیچے دبی ہوئی تھی
جب ہر اسباب اور ہر لاجک کہہ رہی تھی کہ کوئی امید نہیں ہے، تو اس انونسیبل میٹرکس کو توڑنے کے لیے، اس سپر پاور کو ہرانے کے لیے اللہ نے کیا بھیجا؟ کیا اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتاری؟ کیا اللہ نے بنی اسرائیل کو ویپنز، دولت اور ٹیکنالوجی دے دی؟ نہیں، اللہ نے اس دنیا کے سب سے ظالم، سب سے خطرناک بادشاہ کے مقابلے میں ایک بے بس ماں کے ذریعے ایک چھوٹے سے روتے ہوئے کمزور سے بچے کو ایک لکڑی کے ٹوکرے میں ڈال کر دریائے نیل کی موجوں پہ اتارا۔ موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو ایک سبق دے رہا تھا کہ دنیا کا سسٹم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، تمہارے حالات کتنے ہی بینکرپٹ کیوں نہ ہو جائیں، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے، تمہارے ساتھ اس کائنات کا خالق ہے، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس طوفان کو، اس دریا کو چیر کر سیدھا فرعون کے محل میں جا پلے گا اور اس کی جڑ کو ہمیشہ کے لیے کاٹ دے گا۔ اللہ کو کبھی بھی اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ اسباب کا محتاج نہیں، اسباب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو یہ داستان ہمیں آج کے دور کا سب سے عظیم سودا پیش کرتی ہے۔ کیا آپ آج کے اس ماڈرن فرعونی سسٹم کو دیکھ کر مایوس ہونا چاہتے ہیں؟ ان کی اکانومی اور ان کے ایلیوژنز کے آگے گھٹنے ٹیکنا چاہتے ہیں؟ یا آپ بھی اس بے بس ماں کا توکل خریدنا چاہتے ہیں جس نے اپنے سب سے قیمتی اثاثے کو مایوسی کے بجائے امید اور اپنے رب کے بھروسے پر دریا کے حوالے کر دیا؟ فیصلہ آپ کا ہے، طوفان آپ کے سامنے ہے، اور دریا کی لہروں کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگلی داستان میں ہم دیکھیں گے کہ یہ بچہ کیسے ایک محل سے نکل کر بالکل زیرو پر کیسے آتا ہے، اور کیسے اللہ ایبسولوٹ زیرو کے کھڑے انسان کی تربیت کرتا ہے۔ دیکھتے رہیے تجارت ٹیلز۔